قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیہ مقدسہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں بھی کچھ قصے ہیں جن کا مقصود یہ ہے کہ عبرۃ لأولی الالباب، تاکہ جو عقل مند ہیں، ذی شعور جو ہیں، وہ لوگ ان قصص سے عبرت حاصل کر سکیں، نصیحت حاصل کر دیں۔ پلس قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا گیا کہ وہ سب سے حسین ترین قصہ ہے۔ میں جو آج عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ قصہ کنسیڈر کریں یا جو بھی، یہ ہمارے لیے توجہ طلب پہلو ہے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور حکومت کی یہ بات ہے، اور اس بات کا تعلق بھی آپ کے دربار عدالت سے ہے کہ جس کا آپ نے ڈیسیجن صادر فرمایا، ایک فیصلہ دیا جس سے ہمیں کچھ سبق ملے گا، عبرت ملے گی، نصیحت ملے گی۔ وہ یوں کہ ایک بوڑھا آدمی جو بزرگ تھا، وہ لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا قدرے کمر بھی جھکی ہوئی دربار فاروقی میں حاضری دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی بزرگی کی وجہ سے خصوصی توجہ سے نوازتے ہیں اور آنے کا سبب پوچھتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، یا حضرت، آج میں یہ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہوں کہ میرا بیٹا جس کو پالا ہے، جس کی پرورش کی ہے، آج وہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، اس کا سامنا کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اس نے آج مجھے بھی مارا ہے اور میری بیوی یعنی اپنی ماں کو بھی مارا ہے، تو آپ اس کی اصلاح فرمائیں، اسے سرزنش فرمائیں، جو آپ کی مرضی، آپ کی فہم و فراست پہ آئے۔ آپ نے فوراً کچھ سرکاری اہلکار بھیجے، انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ کے عدالت فاروقی میں پیش کر دیا۔ جناب سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس نوجوان کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے اپنے باپ کو بھی مارا ہے، اپنی ماں کو بھی مارا ہے، اور کوئی شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں، اور یہ اتنے بڑے جرم کا تو نے ارتکاب کیا ہے کہ جن کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا پوشیدہ رکھی ہے، اور تو ان کی سینہ زوری کے ساتھ گستاخی کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا حضرت، میں نے انہیں مارا تو ہے، مگر میں اس بات کو کوئی غلط تو نہیں سمجھ رہا، میں نے کوئی غلط سمجھ کے ان کو نہیں مارا، میں نے تو اچھی نیت سے ان کو مارا ہے۔ ظاہر ہے دربار فاروقی میں جتنے لوگ تھے سب ورتائے حیرت میں گم ہو گئے کہ نوجوان بات کیسی کرتا ہے، بھی میں نے مارا بھی ہے اور اچھی نیت سے مارا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس نوجوان سے سوال کیا، بھئی تو نے ان کو مارا ہے، یہ گستاخی ہے، ظلم ہے، اور تو کہتا ہے کہ اچھی نیت سے مارا ہے، کیا مطلب ہے تیرا؟ اس نوجوان نے کہا، یا حضرت، مجھے میرے والد نے بچپن میں اونٹ چرانے سکھائے، اور مجھے اونٹ چرانے کے لیے جنگل میں ساتھ لے جایا کرتا تھا، اور میں اپنے باپ کو دیکھا کرتا تھا، کبھی کبھار دو اونٹ آپس میں الجھ پڑتے، آپس میں لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو کاٹنے کو آتے، تو میرا باپ ڈنڈا لے کر دو تین ایک اونٹ کو رسید کرتا اور دو تین ڈنڈے دوسرے اونٹ کو مارتا، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے اور چلنا شروع کر دیتے۔ تو حضور، میں نے یہ دیکھا، اب میرا باپ بوڑھا ہو گیا، یہ گھر میں بیٹھ گیا، میں تنہا اونٹ چرانے جاتا ہوں، اور ظاہر ہے
جو ان کی انکم ہوتی ہے، جو آمدن بن پڑتی ہے، وہ ان پر بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور ہوا یوں بھئی آج میں جب گھر پہنچا تو میرا یہ باپ اور میری ماں یہ آپس میں الجھ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، خاصی تلخی کا ماحول میں نے دیکھا۔ تو وہ پریکٹیکل جو میرے باپ نے مجھے دکھایا تھا جنگل میں نے سیم کیا، یہ آپس میں الجھ رہے ہیں، تلخی کا ماحول ہے، تو میں نے اسی فارمولے اور نسخے کو استعمال کیا جو میرے باپ نے مجھے سکھایا اور اپنے عمل سے بتایا۔ میں نے 2-3 ڈنڈے اپنے باپ کے رسید کیے اور 2-3 ماں کو رسید کیے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ الجھنا بند کر دیں گے اور اپنی اپنی جگہ پہ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے۔ حضور میں نے تو یہی کیا، میں نے تو لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور اس میں میرا جرم کیا ہے؟ میری کوئی بری نیت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے پورا دربار اس وقت برتا حیرت میں گم تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس نوجوان کو کچھ کہنے کی بجائے آپ نے اس بزرگ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا اس بچے کا جرم نہیں یا ہے تو کم لگتا ہے، آپ کی خطا اس میں زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو کہیں سے کوئی دین کی تعلیم دلوائی؟ آپ نے کیا اس کو کچھ سکھایا؟ اہل علم کی صحبت میں اس کو رکھا یا خود اپنی پرسنل کوئی کنسلٹیشن دی، اس کو آداب و اکرام سکھائے؟ تو اس نے کہا کہ حضور ایسا تو نہیں، میں غریب آدمی تھا، میں اسی پیشے سے متعلق تھا، یہی بچے کو سکھایا۔ تو فرمایا کہ آپ اس پر شکوہ کرنے کی بجائے جو ان کی علم کی جو پیاس ہے اس کو بجھایا نہیں، اس کو کچھ سکھایا نہیں، کچھ تربیت نہیں کی، تو اس میں اس کی بجائے جرم آپ کا بنتا ہے۔ دوستان گرامی، اس بات سے میں میسج یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ بہت بڑے اداروں پر جو انحصار کرتے ہیں کہ ہیوی ویٹ فیسیں ادا کر کے ہم بچوں کو علم دلوا رہے ہیں، تربیت کا بھی ان پر چور رکھا ہے، بدقسمتی انفارچونیٹلی وہ تعلیمی کم ہے، کمرشل زیادہ ہے، تو وہ آپ کے بچوں کو کما حق ہو وہ تربیت فراہم نہیں کرتے۔ آپ خود بھی ان کی تربیت کریں اور اہل علم و عرفان کی صحبت میں ان کو دیں تاکہ وہ اچھے اور مفید مسلمان اور شہری بن سکیں۔